بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نور رضا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثاء، کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا تنجس البئر، کنواں ناپاک نہیں ہوگا، بالبعر مینگنی سے، والروث لید سے، والخثاء گوبر سے۔ گوبر سے، لید سے اور مینگنی سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ الا مگر ان یستکثرہ الناظر، مگر یہ کہ دیکھنے والا اسے کثیر شمار کرے، مگر یہ کہ دیکھنے والا اسے کثیر شمار کرے۔ او یا اللہ یخلو دالون، یا کوئی ڈول خالی نہ ہو ان بعرۃ مینگنی سے۔ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مینگنی اگر کنویں میں گر جائے یا لید یا گوبر، تو کنواں اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک دیکھنے والا اسے کثیر شمار نہ کرے یا کوئی ڈول خالی نہ ہو مینگنی سے، اس وقت تک یہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یہ آسانی پتہ کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ جیسے شراب کا قطرہ گرا تھا یا خون کا قطرہ تو پورا کنواں ناپاک ہو گیا تھا، سارا پانی نکلنا لازم تھا، تو اس طرح یہ بھی تو نجاست ہے، تو اس پر بھی کنویں کا سارا پانی نکالنا چاہیے تھا، یا ناپاکی کا کم از کم حکم تو دیا جاتا، چاہے تھوڑا ہی پانی کیوں نہ نکالا جائے۔ تو لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا جب تک اسے دیکھنے والا کثیر شمار نہ کرے یا کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہو۔ تو اس میں آسانی اس لیے دی گئی ہے کہ کنووں کے قریب جانور چرتے تھے، کنووں کے قریب جانور چرتے تھے، چراگاہیں ہوتی تھیں، اور ہوا سے پھر مینگنی یا لید وہ اڑ کے جو ہے وہ کنویں میں چلی جاتی تھی، اور یہ ایک امر یقینی تھا کہ ان کا اس میں کنویں میں چلے جانا ہوا سے۔ اب اس سے بچنا مشکل تھا، اس سے بچنا مشکل تھا، تو اس لیے پھر لید، مینگنی اور گوبر کے حوالے سے آسانی دی گئی ہے، وگرنہ تو بندہ نہیں پانی نکالتا رہے، ٹھیک ہے، ممکن نہیں تھا بچنا اس سے، اس لیے اس میں آسانی دی گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ قیاسی نہیں ہے، قیاسی کہتے ہیں یعنی عقل تو یہی کہتی ہے، قیاس کہتے ہیں عقل کو، تو قیاس تو یہی کہتا ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ ناپاک ہونا چاہیے، لیکن یہاں آسانی دی گئی ہے صرف کہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ آگے ولا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لم دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء۔ آگے کہتے ہیں ولا یفسد الماء، پانی ناپاک نہیں ہوگا، فاسد نہیں ہوگا۔ نیچے حاشی میں دیا ای لا ینجسو، یعنی ناپاک نہیں ہوگا، کنواں ناپاک نہیں ہوگا کس چیز سے؟ بخرء حمام، کبوتر کی بیٹ سے۔ اسے بخرء بھی پڑھ سکتے ہیں، بخرء بھی پڑھ سکتے ہیں، فتح کے ساتھ بھی، خا کی اور خا کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ، بخرء بھی پڑھ سکتے ہیں، بخرء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حمام کہتے ہیں کبوتر کو، نصیر کا حمام نہیں۔ کبوتر کی بیٹ سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، وعصفور، اور چڑیا کی بیٹ سے بھی ناپاک نہیں ہوگا، ولا بموت، نہ موت سے، کس کی؟ مالا دم لہو، جس میں بہنے والا خون نہ ہو، ایسا جانور جس میں بہنے والا خون نہ ہو، اس کی موت سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ کون سی چیزیں ہیں جس میں خون بہنے والا نہیں ہوتا؟ کا ساماکین، جیسا کہ مچھلی،
ٹھیک ہے، مچھلی اگر پانی کے اندر تھی اور مر گئی پانی کے اندر ہی، چاہے چھوٹا ہی کنواں کیوں نہ تھا، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وَضِفْدِعٍ، اور مینڈک پانی کا جانور ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ اور وحیوان الماء، اور پانی کا جانور، یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی جانور پانی والا ہے، مچھلی اور مینڈک کے علاوہ بھی، تو اس کے بھی مرنے سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وبقٍ، اور کھٹمل پسو، وذباب، اور مکھی، وزنبور، اور بھیڑ، وعقرب، اور بچھو، یعنی پسو، مکھی، بھیڑ اور بچھو کے مرنے سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بوقوع آدمی، اور نہ ہی آدمی کے اس میں گرنے سے کنواں ناپاک ہوگا۔ وما یؤکل لحمہ، اور نہ اس جانور کے پانی میں گرنے سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اذا خرج حیا، جب وہ زندہ نکل آئے۔ اگر تو مر گیا تو پھر تو ہم نے پیچھے مسئلہ پڑھ لیا ہے، پھر تو کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو گیا، سارا پانی نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ ولا بوقوع آدمی وما یؤکل لحمہ اذا خرج حیا، جب وہ زندہ نکل آئے، انسان گر گیا زندہ نکل آیا، یا وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو جب یہ اذا خرج حیا، جب یہ زندہ نکل آئیں، ولم یکن علی بدنہ نجاستً، اور ان کے بدن پہ نجاست بھی نہ لگی ہو، ان کے بدن پہ نجاست بھی نہ لگی ہو، ایک تو زندہ نکل آئیں اور دوسرا ان کے بدن پہ نجاست بھی نہ لگی ہو، تو پھر اگر آدمی کنویں میں گر گیا یا وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ اگر گر گیا تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بوقوع بخل وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح، اور صحیح قول کے مطابق اگر اس میں خچر گر گیا یا گدھا گر گیا اور چیر پھاڑ کرنے والا پرندہ جیسا کہ شکرا باز، چیل وغیرہ وہ گر گیا، یا وحشین، اور وحشی جانور، بے قابو جانور گر گیا، تو صحیح قول کے مطابق کنواں پھر بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ وَإِنْ وَصَلَ لُعَابٌ، اگر اس کا لعاب جو ہے وہ واقع ہو گیا، لعاب الواقع الی الماء، اگر ان کا لعاب پانی کو لگ گیا، ان کا لعاب پانی میں گر گیا، وَإِنْ وَصَلَ، اگر مل گیا، لعاب الواقع الی الماء، پانی کو ان کا لعاب مل گیا، واقع ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا، اخذ حکمہ، تو پھر اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔ مطلب کیا ہے، میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کا لعاب پاک ہے، جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کا لعاب پاک ہے، اور جس کا لعاب پاک ہے اگر وہ اس کا لعاب پانی میں چلا گیا تو پانی بھی پاک رہے گا۔ جس کا گوشت حرام ہے اس کا لعاب ناپاک ہے، اور جس کا لعاب ناپاک ہے پانی میں گر گیا تو ناپاک پانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کا مکروہ ہے جیسے بلی ہے تو پھر مکروہ والا حکم لیا جائے گا، یعنی اگر کسی جانور کا لعاب پانی میں شامل ہو گیا چھوٹے کنویں میں تو پھر اخذ حکمہ، تو اس کے مطابق حکم لیا جائے گا۔ اگر حلال جانور کا لعاب گرا تو پانی پاک شمار کیا جائے گا، حرام جانور کا لعاب گرا تو پانی ناپاک شمار کیا جائے گا، اور اگر بلی وغیرہ کا لعاب لگا تو مکروہ کا حکم لگایا جائے گا۔ آگے، وَوُجُودِ حَيَوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا، اگر کوئی جانور مردہ پایا گیا کنویں میں کیا ہوگا، يُنَجِّسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو ایک رات اور ایک دن پہلے سے کنواں ناپاک شمار کیا جائے گا۔
مثلاً کوئی جانور مرا ہوا آپ کو کنویں سے ملا، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب یہ گرا ہے، کب یہ مرا ہے، آپ کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ جو گئے تو دیکھا کہ کنویں میں جانور مرا ہوا ہے، تو یہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہ وجودی حیوان میت فیہا، کسی جانور کا اس میں مردہ پایا جانا، ینجسھا، اس کو ناپاک کر دے گا، من یومی و لیلہ، ایک دن اور ایک رات قبل سے ہی، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن اور ایک رات پہلے جو اس کنویں سے وضو کر کے نمازیں پڑھی تھیں وہ نمازیں لٹانی پڑیں گی، ایک دن پہلے سے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کنویں سے وضو کر کے غسل کر کے وہ نمازیں لٹانی پڑیں گی، کیونکہ ایک دن اور ایک رات پہلے سے اس کنویں کو شمار کیا جائے گا ناپاک، سمجھ آ گئی؟ یہ کب کھانے پینے میں استعمال کر لیا پانی تو وہ خیر ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ جب آپ کو کنویں میں گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، اس جانور کا کنویں میں مرنے کا اور گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، تب یہ مسئلہ ہے، تو پھر ایک دن اور ایک رات پہلے سے اس کنویں کو ناپاک شمار کیا جائے گا، اور اس دوران اگر اس سے وضو یا غسل کیا ہوگا اور اس سے نمازیں پڑھی ہوں گی تو ان کو لوٹانا پڑیں گی۔ وَمُنْتَفِخٍ من ثلاثت ایام ولیالیہا، اور پھولا ہوا پایا گیا، پھولا پھٹا ہوا جانور پایا گیا تو پھر 3 دن اور 3 راتوں سے کنواں ناپاک شمار کیا جائے گا، 3 دن اور 3 راتیں قبل سے اس کنویں کو ناپاک شمار کیا جائے گا، اور یعنی اس دوران جو وضو وہاں سے کیا ہوگا یا غسل کیا ہوگا 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا۔ اِلَّمْ يُعْلَمْ وقت وقوعہ، اگر اس کے گرنے کا واقع ہونے کا وقت معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کب ہے؟ جب اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، اِلَّمْ يُعْلَمْ وقت وقوعہ، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ اس میں کوئی بات پوچھنے والی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر اس سے وضو و غسل کیا تھا اور تو جو نمازیں پڑھی تھیں اس کو لوٹانا پڑیں گی، لیکن اس سے وضو اور غسل نہیں کیا، ہاں کپڑے اس سے دھوئے، ناپاک کپڑے اس سے دھوئے، وضو اور غسل نہیں کیا، تو پھر نمازیں نہیں لوٹانی پڑیں گی، کیونکہ یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح مثلا کسی نے اپنے کپڑوں پر نجاست کو دیکھا اور اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ کب نجاست لگی تھی، اب اسے یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ تو پچھلی نمازیں لوٹا، ہاں آئندہ کے لیے اسے دوبارہ پاک کرنا پڑے گا، اب اسے کپڑے پاک کرنے پڑیں گے، لیکن پچھلی نمازوں کے لوٹانے کا حکم اسے نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح اس کنویں کے اندر کے مثال کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اگر تو وہاں سے وضو اور غسل نہیں کیا، صرف کپڑے ناپاک دھوئے تھے، اور اب پتہ چلا تو اب پچھلی نمازوں کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، ہاں اب اسے کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا، لیکن اگر وضو یا غسل کیا تھا ادھر سے اور پھر نمازیں جتنی پڑھی تھی تو ان کو لوٹانا پڑے گا۔